آج ہم ڈسکس کریں گے 6 ستمبر کے بارے میں۔ 6 ستمبر 1965 یوم دفاع پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں بھی یوم دفاع کے طور پہ منایا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی یوم دفاع کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس سائٹ میں بھی اس ڈے کو فتح کے نشان کے ساتھ فتح کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور ادھر بھی ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب اس کی جو ہسٹری ہے اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں 6 ستمبر سے پہلے کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہم جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو سیالکوٹ کے مقام پر انڈین فورسز نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، یہ ہوا کیسے؟ ستمبر سے پہلے اگست میں پاکستان کی طرف سے ایک آپریشن شروع کیا گیا جسے آپریشن جبرالٹر کہا جاتا ہے، اور یہ آپریشن جبرالٹر بیسیکلی جو طارق بن زیاد نے جب اسپین کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہاں پہ جس جگہ کے اوپر ٹھہرے تھے جبرالٹر ماؤنٹین، اسی کے نام کے ساتھ جوڑ کے آپریشن جبرالٹر کشمیر کے اندر لانچ کیا گیا۔ ظاہر ہے 47 سے کے بعد جو کشمیر ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک کنفلکٹ کے طور پہ موجود تھا، تو پاکستان کی طرف سے آپریشن جبرالٹر کا پلان یہ بنایا گیا کہ ہم یہاں سے مجاہدین تیار کریں گے، کچھ جو ہے وہ ود ان دا آرمی لوگ ہوں گے، وہ انسرجنٹ کی حیثیت سے بارڈر کو کراس کر کے کشمیر کے اندر جائیں گے، وہاں پر جا کے جو انڈین فورسز وہاں پہ موجود ہیں ان کی ڈیفرنٹ جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کا جو پورا کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو تباہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک تحریک کی صورت اختیار کر لیں گے، اور اس طرح سے کشمیر کو ہندوستان سے آزاد کروا لیا جائے۔ یہ بیسیکلی نیریٹو تھا آپریشن جبرالٹر کے پیچھے۔ اب آپریشن جبرالٹر کے لیے ایک تو ود ان دا آرمی جو نئے ریکروٹڈ لوگ تھے، خاص کر جو AK ریجمنٹ تھی، آزاد کشمیر کی جو ریجمنٹ تھی، اس میں سے لوگ بھرتی کیے گئے اس جبرالٹر فورس کے اندر، پھر کچھ سویلینز بھرتی کیے گئے۔ بہت سے واقعات ملتے ہیں، مثلا جو ہے وہ کوئی 20 سال کا نوجوان، کوئی جو ہے وہ 14 سال کا نوجوان، اس کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ دے کے واپس جو ہے وہ اس بارڈر کے اس پار بھیجا گیا اور آپریشن لانچ کیا گیا۔ تقریباً یہ ایسٹیمیٹ ہے 7,000 سے 20,000 تک جو انڈیویجولز تھے ان کو مختلف گروپس کی شکل میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر بھیجا گیا۔ اور ظاہر ہے یہ جو آپریشن تھا یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا شروع کے اندر۔ مثلا کپواڑہ ڈسٹرکٹ کے اندر کچھ گروپس نے وہاں پہ جو ہے وہ جب اسٹے کیا تو وہاں پہ انہوں نے پل کو بھی تباہ کیا، مختلف جو انڈین فورسز کی پوسٹ تھی ان کے اوپر حملے بھی کیے، لیکن جو وقت گزرتا گیا تو یہاں سے یہ سامان جو کہ لے کے گئے تھے، ایمیونیشن لے کے گئے ہوئے تھے، وہ وقت کے ساتھ ختم ہوتا گیا اور جو وہ آپریشن تھا وہ مشکل ہوتا گیا۔ ظاہر ہے اس آپریشن کے دوران انڈین فورسز کو پتہ چل گیا، انہوں نے واپس اٹیک کیے، بہت سے جو علاقے تھے ان کو کیپچر کر لیا، تو یہاں سے یعنی پاکستان سے ان کا جو رابطہ تھا وہ بھی منقطع ہو گیا۔ اب انڈینز نے جب ان کے اوپر اٹیک بیک کیا تو پھر صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ یہاں سے جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کے پاس سامان ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، ایمیونیشن ختم ہو گیا، تو وہ جو آپریشن تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ ناکام ہو گیا۔ یعنی یہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ ہم بہت سی جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر اٹیک کر لیں گے اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ تحریک کی صورت میں باہر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے دردناک واقعات وہاں پر ہوئے۔ مثلا ایک واقعہ محمد یوسف نام کا ایک آدمی تھا، 22 سال کا نوجوان جو جبرالٹر فورس کے اندر شامل تھا، وہ بھی بارڈر کے اس پار گیا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اس نے نئی شادی کی ہوئی تھی، جب یہ بعد میں انٹرویوز وغیرہ ہوئے، کتابیں لکھی گئی تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کی جو پیچھے وائف تھی، بیوی، وہ اس کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ وہ کسی طرح وہ زندہ لوٹ آئے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اس کی لاش ایک دن جو ہے وہ ان کے گھر میں آئی، ظاہر ہے اس کو کوئی شیل لگا اور اس کی وہ ڈیتھ ہو گئی۔
تو وہ اس کی جو وائف تھی وہ اکثر دعائیں کیا کرتی تھی کہ وہ واپس اس کے پاس زندہ حالت میں آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ سینکڑوں کے حساب سے ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ یہاں سے وہاں پہ آزادی کے لیے یا آپریشن کے لیے گئے تھے، واپس ان کی لاشیں آئیں، اور پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ جب وہ مر گئے ان کی جو لاشیں اس پار لانا مشکل ہو گئی تھی، اس لیے کہ انڈین فورسز نے اٹیک شروع کر دیے تھے۔ اب یہ جو سارا مسئلہ آپریشن جبرالٹر ہے یہ اگست کا تھا۔ پاکستان نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم اس انڈین آکوپائیڈ میں جب یہ آپریشن کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو کشمیر ہے اس کو حاصل کر لیں گے، دوسرا نیریٹو یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے کہ وہاں پر جو کشمیر کے لوگ ہیں، سویلینز ہیں، ان کے اندر ایک ایسا غصہ ابھرے گا اور وہ تحریک کی صورت میں باہر آ جائیں گے۔ دونوں باتیں نہیں ہو سکی اور آپریشن جبرالٹر انڈیا کی طرف سے کنٹرول کر لیا گیا۔ اس کے ری ایکشن کے طور پہ 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر سے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ بات تھی کہ ایک جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کے اوپر ایک دوسرا ملک حملہ کر دے، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب اس میں مختلف طرح کے نیریٹو موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے دو فیمس کریکٹر ہیں، ایک ایم عالم پاکستان ایئر فورس سے، پھر آپ میجر عزیز بٹی شہید جنہوں نے آگے والی پوسٹ کے اوپر، اور ایم عالم کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے 5 جو انڈین ایئر فورس کے جو لڑاکا طیارے تھے ان کو مار گرایا۔ یہ بھی دنیا میں ایک بڑا عالمی ریکارڈ ہے، اور پاکستان ایئر فورس کی اس کے اندر جو کمٹمنٹ تھی، لڑائی تھی، وہ بھی جو ہے وہ ایک شاندار طریقے سے جانی جاتی ہے۔ اس میں 2 نیریٹو ہیں۔ ایک تو پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ ہم نے 1600 اسکوائر فٹ کا علاقہ ہم نے جو ہے وہ فتح کر لیا۔ ہندوستان کی طرف سے بھی یہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ تو دونوں اطراف سے یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جنگ ہم نے جیتی۔ جنگ جا کے 23 ستمبر کو ایک لمبی لڑائی کے بعد، اور پھر اس میں بہت سی اس وقت انٹرنیشنل اخبارات میں یہ لکھا گیا کہ دوسری جو جنگ عظیم تھی اس کے بعد پہلی یہ فل فلیج وار تھی جس کے اندر بڑے پیمانے پہ ٹینکس انوالو تھے، ٹینکس نے حصہ لیا۔ آخرکار 23 ستمبر کو جا کے یو این کی انٹرونشن سے اور سوویت یونین کی انٹرونشن سے اس کے اوپر قابو پا لیا گیا، سیز فائر ہو گیا، اور دونوں ممالک کی جو افواج تھی وہ اپنے اپنے جو 6 ستمبر والی پوزیشنز تھی ان کے اوپر واپس چلی گئی، اور اس طرح سے اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس میں بڑے دلچسپ کومنٹس موجود ہیں۔ مثلا اس وقت ایئر فورس کے جو ایئر مارشل تھے نور خان، انہوں نے بعد میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مس لیڈنگ کنسپشن ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر جنگ کی گئی، لیکن بیسیکلی یہ ہماری انفلٹریشن کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا اور جنگ پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایک نفرت پھیلائے جانے کا طریقہ کار ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ درست جو تاریخ ہے وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔